میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے اور دیگر ممالک سے جو جوان جو بندے یہاں سے ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک جہاز ہوتا ہے، تو ہماری حکومت آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے بیک اینڈ پہ یا کرتی ہوگی یا نہیں کرتی ہوگی، اس چیز کا مجھے نہیں پتا، تو یہ صحیح ہے کہ کیا آپ اس کے مطابق کیا؟ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت فلسطین کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سوائے کچھ ایسے معاملات کے کہ جو ان کے اپنے بینیفٹس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ یو این میں بھی ان کی لوکل عوام جو ہے نا، وہ آپ کی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہر ملک میں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے ایسے غریب ملکوں میں بھی فلسطین کی مدد کے لیے غیر مسلم بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرم آنی چاہیے پاکستانیوں کو کہ ہمارے ہاں اسٹریٹ لیول کے اوپر فلسطین کا نام کیوں نہیں لیا جاتا۔ اتنا بڑا مسئلہ یہ کہ دنیا پوری کے آگے بے نقاب ہے اور ہمیں فلسطین کے 3 شہروں کے نام نہیں پتا۔ سوچیں تو صحیح، یہ کوئی آپ سمجھ رہے تکا تو نہیں لگا نا؟ یہ کچھ ایسے ممالک کے میں آپ کو نام بتاؤں جیسے ہنگری، سویڈن، فن لینڈ، ایون نیوزی لینڈ۔ آپ کو حیرت ہوگی، غیر مسلم این جی اوز فلسطین کے لیے نہ صرف پیسے اکٹھے کریں بلکہ والنٹیئر مشنز چلتے ہیں، تو شرم کا مقام تو ہمارے لیے۔ پھر مجھے نا جب یہ طرح کی اسٹیٹسٹکس جب سامنے آئے نا، اور ہاں صرف میرے سامنے آئے، میں تو کینیڈا میں دیکھتا تھا اسٹریٹ لیول کے اوپر پروٹیسٹ چلتے تھے اسرائیل کے خلاف۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ڈر بٹھایا گیا ہے اور کس طرح کی سائیکالوجی میں بتائی گئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مطلب اتنا شیطان کا ہمیں ڈر ہوتا کہ کیا ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ سامنے آ ہی جا رہا ہے، تمہارے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تمہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کون سے انسان کا ڈر لگ گیا کہ کون سا انسان آگے کیا کر دے گا ہمیں۔ تو دنیا کے سارے ممالک کو ایک دفعہ نا آپ یوٹیوب پہ ذرا دیکھیں، آج ضرور کیجیے گا، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو ضرور دیکھیں کہ فلسطین کے لیے سپورٹ، مورل سپورٹ جو ہے، ایون فائنینشیل سپورٹ کی کوشش بھی کس کس عمر کی لڑکیاں انوالو ہونے کی کوشش کریں۔ ہم تو پنڈی سے اسلام آباد آ جائیں، بڑی بات ہے، وہ اپنے اپنے ملک چھوڑ کے کشتیوں پہ کوششیں کرتے ہیں کہ فلسطین پہنچیں۔ ان کو کیا کیا رہتا ہے ان کے ساتھ، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کے ساتھ کیا رہتا ہے۔ فرق تو اس سے پڑتا ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے موومنٹ شروع کی۔ تو اس دفعہ پھر جب لاسٹ ٹائم جب یہ بامبنگ ہو رہی تھی تو پوری یو این جو تھی، تمام ممالک کالے گورے سمیت فلسطین کے خلاف، فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ووٹ ڈلے کہ اسرائیل کو سزا دی جائے وار کرائمز کی اور روکا جائے اس کو۔ پھر امریکہ کا اور آسٹریلیا کا ووٹ آیا تھا بیچ میں، بس اس کے علاوہ تو کسی نے ووٹ بھی نہیں ڈالا ادھر، مگر امریکہ کا ووٹ کافی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مسلمانوں کے لڑکے اس وکالت کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہے کہ جو اسٹریٹ کے اوپر کی جائے، کہ جو کہ غیر مسلم گھر گھر جا کے غیر مسلموں سے بات کر رہے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ غیر مسلم لڑکے لڑکیاں گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے غیر مسلموں سے کنونس کر رہے ہیں کہ ادھر مدد کرو، یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اور نہیں بھی آئے گا تو کیا ہوا، دنیا میں کسی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ ایگزیکٹ جملے بولتے ہیں وہ، ایسے تو نہیں انسانوں کی بستی میں آ گئے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہو تو آواز لگانا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت سے، اللہ کے اس قانون سے پہلے، جو بعثت سے پہلے کا جو نظام تھا، اس میں سے کوئی ایک چیز مجھے لے کے آنی ہوتی نا، جو اسلام میں ری انٹروڈیوس کی جائے، تو وہ حلف الفضول ہوتی۔ حلف الفضول یاد ہے؟ جب ایک تاجر کو پاکستان کے مینٹلٹی کی طرح چاندنی چوک پہ آگے کسی نے 2 نمبری کی، سامان خریدا، پیسے نہیں دیے، اور کہہ دیا تجھے تو پیسے دیے۔ وہ باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ لوکل نہیں ہے، پکے میں، وہ تو لٹ گیا بیچارہ، ادھر ادھر مارا پھرا، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی، یہاں تک کہ اس نے کعبے میں کھڑے ہو کے پھر اعلان کر دیا کہ یہ تم لوگوں کی غیرت ہے، اس لیے بلاتے ہو لوگوں کو حج پہ ادھر،
یہ نظام چلایا تم نے کہ ایک بندہ آئے اور اس کو ایسے لوٹ لیا جائے اور سب اکٹھے ہو جاؤ تم لوگ. اور اس نے وہ للکار کی کہ اس رات جو بندے وہ سن رہے تھے، اس رات ان میں سے ایک بندے نے پھر کاؤنسل بلائی اور سب کو وہاں کے یہ چھوٹی بات نہیں کر کے گیا. ہمیں یہ دوبارہ نہیں ہماری غیرت للکاری جائے گی. انسانی غیرت، دور جاہلیہ کی انسانی غیرت. آپ کو جاہلیہ کا اندازہ ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام جتنے اچھے ہیں نا، اتنا اچھا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو اگر اتنا اچھا، اتنا نیک، اتنا پارسا، اتنا راست باز انسان اللہ نے لانا تھا نا، تو اس کو دنیا کی سب سے گندے علاقے میں لانا ضروری تھا. مکے کو جاہل کرنا ضروری تھا اس کو. ورنہ میرے آپ کے پاس بہانا ہوتا کہ ہاں وہ تو آئی اچھے ٹائم پہ اچھی جگہ پہ تھے نا، وہاں پہ تو چل جاتی ہے یہ بات. کسی ایسے علاقے میں قیامت تک کسی بھی بچے کو یہ بہانا نہ ملے کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کو کوئی آسانی تھی. ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکویشن بیلنس کر دی کہ اتنی جاہلیت کہیں نہیں ہو سکتی. میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ مکے میں کیا چل رہا تھا، عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اور غریب کے ساتھ کیا چل رہا تھا. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر سے کیسے نکلتے تھے. آپ سوچیں، آپ اپنی چھوٹی بہنوں کو، آپ کی عمریں نہیں ہیں بچیوں کی، آپ اپنی چھوٹی بہنوں کو سوچیں اور آپ سوچیں آپ کے باپ اپنی چھوٹی بہن کو قبرستان لے کے جا رہے ہو، کھڈا کھول کے دفنانے زندہ. یہ عام سی بات تھی اور یہ چھوٹے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ان کا. ایسے موقع پہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ایسی جگہ کے اوپر بے حد ضروری تھی کہ قیامت تک کوئی انسان بہانہ نہ کرے کہ وہاں پہ تو ایزی گیم تھی، ہمارے پاس تو مسئلوں کی لسٹ ہی کچھ اور ہے. اس جاہلیہ کے مکے میں انسانی غیرت جاگی کہ یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو لوٹ لیا ہم نے اس کو. اور انہوں نے پھر سب نے پیکٹ کیا اور اس پیکٹ کا مطلب معاہدہ کیا کہ آئندہ اگر کسی نے اس پیکٹ کو انووک کیا نا، پکارا اس کو کہ اس لیجسلیشن کے اندر پناہ لیتا ہوں میں، تو سب اکٹھے ہو جائیں گے اس کو پناہ دیں گے. حسین علیہ السلام جب کوفے کے سفر میں نکلے نا تو انہوں نے کھڑے ہو کے للکارا تھا کہ تم لوگوں کے اندر اسلام کی رمق نہیں بھی رہی تو میں آج حلف الفضول کو انووک کرتا ہوں کہ اتنی تو تمہارے اندر اللہ نے تو فطرہ اپنی بنائی ہے نا تمہارے اندر، اللہ کے جو سگنیچر ہے نا تمہارے اندر، اس کی بنا پہ تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ کر کیا رہا ہے بندہ یزید. سمجھ رہے؟ سو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا ابھی بھی حلف الفضول کے اوپر ہے، پوری دنیا حلف الفضول پہ ہے، انڈیویجول لیول کے اوپر. غیرت ہمارے اندر سب کے اندر ہوتی ہے. آپ یہ چاندنی چوک پہ کسی بچے کو مار پیٹتا ہوا دیکھیں ذرا، کوئی بندہ اس کو مار رہا ہو، آپ نہیں جائیں گے اس کو بچانے. وہ حلف الفضول اسی غیرت کو انووک کرتا ہے. ہمارے اندر اللہ نے رحم کی اور انصاف کی صفت بائی برتھ پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے ہر انسان مسلمان پیدا کرتا ہوں میں. یہ بعد میں یہودی اور نصرانی ماں باپ بناتے ہیں، تو انہیں یہودی اور نصرانی کی کوششیں جو ہے نا اس سائیکالوجی کے پیچھے میں اس لیڈر کو لیڈر ماننے سے قاصر ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہو، بھٹو ہو، عمران خان ہو، جس نے UN کی لیجسلیشن پہ اس لیے اس کے اوپر سائن کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ 4 بندوں کو خدائی طاقت کس لیے مل رہی ہے، امریکہ، چائنا، فرانس، اور کس لیے مل رہی ہے. اسرائیل کو نہیں ہے ویٹو اسرائیل کے پاس، ٹھیک ہے، تو ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ کس بات کے، آپ کس بات کے ڈیڈی ہیں بھائی؟ پے در پے 116 بندے ایک طرف ہوئے ابھی رمضان میں جب بمبنگ کر رہا تھا اسرائیل، اور امریکہ کا ویٹو ایک طرف تھا. تھپڑ مار کے نہیں باہر نکالنا چاہیے تھا کہ تو ہے کون، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، تم کیوں ڈسرپٹ کر رہے ہو، ہماری اتنی بے عزتی کر رہے ہو کہ ہم ایک طرف ہوتے ہیں تم اکیلے ایک طرف ہو جاتے ہو. یہ آپ کی عزت نفس گوارا کرے گی اس بات کو کہ انسانی غیرت کی للکار کے اوپر سب کھڑے ہو جائیں اور ایک بندہ آگے کہیں بس میرا ویٹو. اور سوچیں ذرا ٹرمپ نے کہا کیا تھا ویٹو کرتے ہوئے، پڑھے تو صحیح. اور کیا ٹرمپ لگے ہوئے، بڑا بنتا تھا براک اوباما میں، اس نے بھی ویٹو ہی کیا تھا. اپاچی اسی نے بھیجی ہے براک اوباما نے، ٹھیک ہے. مامی معاملہ تو پچھلے صدروں نے کی ہے نا، وہ جو پوری کشتی پہ بامبنگ کر دی، بچے فرائی کر دیے. ہمارے امریکن فوج کے اپنے فوجی ایپ سے بیج اتار کے پھینک رہے، دیکھیں سے صحیح. فوج کے اپنے جو سپاہی ہیں
لڑکے لڑکیاں آدمی عورتیں امریکہ کی فوج کے پبلک میں کھڑے ہو کر انہوں نے بیعت اتارا کہ لعنت ہے ایسی نوکری پہ، تم لوگوں کی جی حضوری کرنی ہے. آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. میں اس لیے زیادہ پریشان ہوتا ہوں کہ اسلام کے بغیر اگر انسانوں کو اتنی غیرت آ گئی، ہم اسلام سمیت کسی بات کے بے غیرت ہوئے ہیں. ایسی یو این کو کیسے میں مان لوں اور اپنے آپ کو پھر یہاں پہ آ کے کلف لگا کے لیڈر بھی بناؤں گے، چاہے وہ جاتی عمرہ سے نکلوں یا بنی گالا سے. کس بزا پہ لیڈر؟ آپ کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ آپ جب صحیح بات کرتے ہیں ایک اکیلا ٹٹو اٹھ کے کہتا ہے ویٹو کر دیا. سوچ کوئی تو کمی ہے آپ کے اندر. آپ اس کمرے میں دوبارہ کیوں داخل ہوں گے جب پہلی دفعہ آپ کی تذلیل کی گئی ہے، دوسری دفعہ تذلیل کی گئی ہے، تیسری دفعہ آپ جا رہے ہیں؟ تو آپ کے کچھ سینس میں مسئلہ ہے نا. پھر ایک بھی لیجسلیشن نہیں آ رہی کہ یہ ویٹو والی کہانی جو ہے نا، اٹ میڈ سینس آن سم اولڈ پیپلز مائنڈ ایٹ سم لیول. If it is about the money, then I'm not going to be a part of this game anymore. تمہارے پاس پیسے بہت ہیں تو پھر یہ کیا یو این کیوں کھیل رہے ہو؟ This is not a United Nations. This is a financial nation. اس لیے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ جب تک پاکستانی لڑکا اور لڑکی اسلام کے وکیل نہیں نہ بنتے، وکیل کیس دوسرے کا نہیں دیکھتے کہ اس کا کیس کیا ہے، تب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہونے والا. یہ نہ آپ سمجھیں آپ کے جذبات سے مسئلہ سالو ہو گیا. مسئلہ صرف تب سالو ہوگا جب آپ کو کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، کیسز پڑھے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیس کیا ہوا ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے بات تو زبانی کلامی ہوتی ہے نا، کوئی تھپڑ اور مکے سے تو نہیں بات ہوتی نا. اسرائیل اپنے کیس زبانی کلامی کرتا پیچھے سے بلی پیسوں سے امریکہ ہے اور گن شپس کے ساتھ ہی کرتا ہے، مگر دنیا کے سامنے تو اسے کنسنسس لینا ہوتا ہے. آئی تھنک آکسفورڈ رہ گئی تھی یا کیمبرج رہ گئی تھی ابھی آخری میری معلومات میں. باقی کی ساری یونیورسٹیز نے تو سائن بھی کر دیے تھے کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف بات کرے گا تو وہ اینٹی سیمائٹ ہے، کہ وہ یہودیت کے خلاف بات کرے گا، مطلب جیسے پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو اسلام کے خلاف بات کرے گا. اتنی بے تکی بات. کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو اسلام کے خلاف تو نہیں بات کرے گا، وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا. انہوں نے نیا لا رکھا ہوا ہے، اب آ چکا ہے، تمام یونیورسٹیز نے سائن کر دیا. یہ پروسیجرل میٹر ہو گیا. اب ایک رہ گئی تھی کیمبرج، انہوں نے کہا تھا یہ کیا بے تکی سی بات ہے. اینڈ میں وکالت ہی ہوتی ہے، یاد رکھنا. آپ اگر وکالت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اسلام سے تو بہت دور ہیں آپ سوچیں نا، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں یہ تلوار صرف ڈھیٹوں کے خلاف اٹھائے گی. تو بہت ہی ڈھیٹ ہو جائے تو پھر تلوار کا، ورنہ تو ساری عمر نبی علیہ السلام نے وکالت ہی کی ہے نا. گفتگو سے دعوت ہوتی ہے، اور کس طرح دعوت ہوتی ہے؟ پہلے سیکنڈ میں تلوار رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں تو پھر وکیل تھوڑی ہوں، پھر تو میں بلی کرنے آیا ہوں. سو بہت احتیاط سے سمجھیں، آپ کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ وکالت ہی کی ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا پراپر کورس کریں، ایویلیویٹ کریں کہ اگلا بندہ میرے کیس کو دیکھ کیسے رہا ہے. اس کو بھی تو انسان ہے، وہ کس بنا پہ غلط سمجھ رہا ہے مجھے. ہٹ درمی کے لیول سے پہلے بڑے سارے لیول ہیں، وہ لیول اچیو کرنے کے لیے انہوں نے وکالت کر کے جیتے ہوئے کیس. آپ کیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کشمیر کی کتاب میرے سامنے رکھ دی آپ نے. کشمیر پہ آپ کو پتا ہے، آپ آج کا ہوم ورک دے رہا ہوں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا گوگل کریں، کشمیر پہ کتنے ہی مسلمان ملک ہیں جو پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے، انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے 2 نمبر وکیل ہیں ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس بیوروکریسی میں. ایک ذہنی استطاعت ہوتی ہے اور ایک قوم کی اوقات ہوتی ہے. ہماری قوم کی اوقات ان کم کنج ذہنوں نے کم ختم کی ہوئی ہے. کیوں؟ ہمارا اسٹوڈنٹ بس پیسے کر رہا ہے بیٹھ کے، نوکری مل جائے. ان کو پتا نا نیچے سارے بس گاؤں والے بیٹھے ہوئے، گاؤں والے جتنا مرضی ان کے اوپر ٹیکس ڈال دو دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے. مطلب اتنی یونیورسٹیاں کیوں کھولی پاکستان میں؟ ہم نے کس لیے کھولی تھی آپ خود سوچیں. اس لیے میں اس پیسے کے کانسیپٹ کو پرپز بنانے کے خلاف ہوں. پوری یونیورسٹی کی پوری لاٹ ہماری 3 جنریشن گزر چکی ہیں یونیورسٹی سے ہماری، جب سے پاکستان میں یونیورسٹی جو ہے نا اسٹیبلش کی گئی ہے اکیڈمیا. 3 جنریشن میں سے ایک وکیل نہیں نکل رہا یار. پھر وہی ٹٹو نکل آتا ہے سامنے. تو کہاں پر ہوتا ہے؟ گورے جرنلسٹ کے سامنے. وہ جرنلسٹ آپ کو پتا ہے میک شفٹ جرنلسٹ تھی. وہ ذرا چیک کریں، وہ محمود قریشی کے سامنے وہ جو CNN میں اس کو تھپڑ رسید کر رہی تھی، شفٹ بھی اس کی نہیں تھی. ایسے ہوا تھا کوئی ہے پروگرام والا، ہاں ادھر کوئی بھی نہیں. اچھا لڑکی تو ادھر آ جا، اس سے پاکستانی ہے بات کر، کوئی بات نہیں. اس نے کہا پاکستانی ہے، خیر ہے، ڈر جائے گا. وہ ڈر گیا.
I'm pretty sure وہ کالج بھی نہیں گئی ہوئی, وہ ادھر کی کوئی ٹاپر نہیں ہے, وہ کالج بھی نہیں گئی ہوئی اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بیوروکریسی چمکا رہے ہیں یہ لوگ. اٹس اے بگ پرابلم اینڈ اٹس سچ اے بگ پرابلم کہ اگر آپ کو یہ میں اس کے بہتر طریقے سے تفصیل بتاؤں تو ہم اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرنا بند کر دیں. اس لیے میں اس لیے نہیں کر رہا, جو کچھ ہوا چھوڑ دیں. اب میرے اور آپ کے اوپر بات آ گئی نا, میرے اور آپ کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر اب بہانا نہیں چلے گا امی نے نہیں پڑھایا تھا یا ابو نے نہیں پڑھایا تھا. باقی یہ کام ماں باپ کے بغیر بہت اچھے کر رہے ہیں, ایکچولی ان سے بھی بہتر کر لیتے ہیں. جب پیسوں کی باری آتی ہے یا لڑکی کی باری آتی ہے تو ادھر بڑی وکالت جاگ جاتی ہے ہماری. سو اٹس اے پرابلم وی بیٹر سالو رائٹ ناؤ. آپ کی عمریں کتنی ہے؟ 20 25 30 بس, اس اوپر تو کوئی نہیں. آپ ابھی آپ کے پاس وہ چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے, اور وہ ہے وقت. اگر آپ نے صحیح کتابیں ابھی نہ پڑھی تو پھر ای کامرس کے کورس ہی کرتے ہوئے مریں گے آپ لوگ. نوکریوں میں تو سی ای او بننے کا ٹریک 1 یا 2% لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا, سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں فلسطین کو کہہ رہا ہوں, فلسطین کے اوپر ہم وکالت کی مار مارے گئے ہیں. ہم لوگ ذہنی استطاعت میں کمزور ہیں. اور وہ کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ کتاب یہاں سے ایسے دیکھتے ہیں, بس وہ اتنی موٹی کتاب, بس یہ ہمارا کتاب کو ہم تولتے ہیں کتابوں کو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو سالو کر رہے ہیں کیسے؟ ایک ایک کر کے صفحہ پلٹنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, بس یہ ہے کہانی اس وقت. آپ یہ بتا رہے ہیں تو میں ایک چیز میں بیفور آپ کو میں کوشچن لوں, آپ لوگوں کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ پچھلی جنریشن میں نہیں تھا, اور اس لیے نہیں تھے. بڑے نیک پارسا لوگ تھے, دیکھ لیے ہم نے کتنے نیک پارسا لوگ تھے. ان کے پاس یوٹیوب نہیں تھی تو مجبوراً انٹرٹین کرنے کے لیے کتابیں کھول دیتے اپنے آپ کو. ہم بھی انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ اور کر لیتے, ہمیں یوٹیوب مل گئی ہے. یاد رکھنا, ہر اسرائیلی بچہ کتاب پڑھ کے آپ سے مقابلہ کرے گا, اور آپ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے چیخو پکار کریں گے. یوٹیوب کی ویڈیو میں نہیں علم آئے گا آپ کو, کتابیں کھولنی پڑے گی آپ کو. وہ جو باڈی بلڈر اسٹیرائڈ لے کے باڈی بلڈنگ کرتا ہے, ٹیکے لگا لگا کے, اور ایک آرگینک فوڈ لے کے 3 سال لیٹ آتا ہے مگر آ جاتا ہے مقابلے میں. تو جو آرگینک فوڈ والا ہوتا ہے نا, وہ جو ٹیکے والا ہوتا ہے, ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ٹیکے والے کو پتا ہوتا ہے استاد اس کا ایک تھپڑ لگنا ہے اور میں سائڈ پہ ہوں. یہ ہے یوٹیوبر ورسز کتابی, یہ فرق ہوتا ہے. آپ کو کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا اگر آپ نے خالی ویڈیو دیکھ دیکھ کے باتیں کی. ریڈ دا بکس, اور وہ والی کتابیں کھولیں کہ جن کے اندر ٹائٹل پہ, ایٹ لیسٹ ٹائٹل پہ اس مسئلے کا حل لکھا ہوا ہے جو مسئلہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے اصلی ٹیکنیک کتاب کھولنے کی. جو مسئلہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا, اس کی کتاب 3 سے 4 صفحے سے آگے نہیں جائے گی, آپ ہمت نہیں پڑے گی. سوچے کون سا مسئلہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, جو امت کو تنگ کر رہا ہے, وہ اس کی وکالت کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں کرتے ہیں. جی